اچھے اور لذیذ پھل آیا کرتے تھے کہ اس باغ کے پھل کو خریدنے کے لیے دوسرے ملک کے لوگ انتظار کیا کرتے کہ ابو الدحداء کا باغ کب پکے گا، کب اس میں پھل پک جائیں گے کہ میں خریدنے کے لیے جاؤں۔ بڑے اچھے دام میں بکتے تھے۔ وہی ایک باغ تھا جو ابو الدحداء کے گھر کا خرچ چلانے کے لیے سہارا تھا۔ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا تم اس باغ کے بدلے مجھے یہ درخت بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا اے ابو الدحداء، تمہارا دماغ تو صحیح ہے، وہ باغ جس کے انتظار میں دوسرے ملک کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، تمہارے باغ کا پھل منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، اس میں شیرینی کنواں ہے، خوبصورت دیواریں ہیں، کیا تم اس باغ کی بات کرتے ہو؟ ابو الدحداء نے کہا اس باغ کی بات کر رہا ہوں۔ کہا اگر تمہارا عقل صحیح ہے اور واقعی تم صحیح بول رہے ہو، مجمع کو گواہ بناؤ اور مجھے دے دو، میں فوراً بیع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو الدحداء نے کہا یا رسول اللہ، آپ اور تمام مجلس کے لوگ گواہ ہیں، میں نے وہ باغ اس کو بیچ دیا اس ایک درخت کے بدلے میں۔ اس شخص کو کہا کہ بیع پوری ہو گئی، اب وہ درخت مجھے دے دو۔ وہ درخت دے دیا۔ کہا اس شخص کو جو دیوار دینا چاہتا تھا، اے فلاں، تو اس درخت کا مالک ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس درخت کو اس دیوار دینے والے شخص کے ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ یا رسول اللہ، اب بتائیے، اب مجھے جنت میں کیا اس سے بہتر درخت مل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ ابو الدحداء پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اب کیوں نہیں ملے گا؟ اب تو میں نے اپنا قیمتی باغ دے دیا۔ کہا اے ابو الدحداء، اب تجھے باغ نہیں ملے گا، تو نے جتنا بڑا باغ دیا اب تجھے درخت نہیں ملے گا، تو نے جتنا قیمتی باغ دیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے جنت کے اندر ایسے باغات تیار کر دیے ہیں کہ اگر ایک گھڑ سوار تیز چلنے والا 100 سال تک ان درختوں کے سائے میں چلے تو ان درختوں کو ختم نہ کر پائے۔ اللہ نے ایسے قیمتی باغات تجھے عطا کر دیے۔ ابو الدحداء خوشی خوشی گھر آ گئے، چہرہ کھلا ہوا تھا۔ ان کی بیوی نے دیکھا، اس زمانے کی صحابیات، اس زمانے کی عورتیں بھی بڑی ذہین ہوتی تھیں، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی، نبی کے زمانے کی تھی، نبی کے رنگ میں رنگی ہوئی عورتیں تھیں۔ ان کے سامنے قرآن اترتا، بہترین دور تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ابو الدحداء نے بہت بڑا عقل مندی کا کام کیا ہے۔ باہر نکلی، اے ابو الدحداء، تو نے آج واقعی کوئی نفع کا سودا کیا ہے جو تیرے چہرے پر یہ خوشی جھلک رہی ہے؟ ابو الدحداء نے کہا اگر تو سنے